سبحان اللہ سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاءاللہ تعالی، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ تعالی وہ بات یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ان بے شمار معجزات میں ایک بے مثال عظیم الشان معجزہ ہے معجزہ معراج۔ اس کا بیان قرآن کی آیات میں اور کثیر روایات میں حدیث کی کتابوں میں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کی آیات میں بھی اس کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ رات کے وقت ہوئی معراج، اس میں کیا حکمت ہے؟ اچھا، مسجد حرام سے معراج کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں کیا حکمت ہے؟ انشاءاللہ کچھ معراج کی حکمتوں کا بیان آج ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شب معراج محبوب کو درجات عالیہ مراتب رفیعہ پر فائز کیا، اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے عبد کی معبود سے خلوت شب معراج، ہے عبد کی معبود سے خلوت شب معراج، خلوت شب معراج، ہے عبد کی معبود سے خلوت شب معراج، خلوت شب معراج، اللہ کی رحمت پہ رحمت شب معراج، اللہ کی رحمت پہ رحمت شب معراج۔ دن عید کا ہے دید الہی کی خوشی میں، دید الہی کی خوشی میں، دن عید کا ہے دید الہی کی خوشی میں، دید الہی کی خوشی میں، ہے زیب بدن نور کی خلعت شب معراج، جو حضرت موسیٰ نے طلب پر بھی نہ پایا، طلب پر بھی نہ پایا، جو حضرت موسیٰ نے طلب پر بھی نہ پایا،
تجھ کو وہ دیتے ہیں رویت شب معراج، اللہ کی رحمت پہ رحمت شب معراج۔ جاتے ہیں معراج کو وہ شاہ عالی جاہ آج، اور ہی شان رسول اللہ واللہ آج، چشم بد دور آج کیا اخلاص کیا انعام ہے، لیتے وہ جو کچھ ہیں دیتا جائے ہے اللہ آج۔ معراج کی حکمتیں، جن لوگوں نے دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے بند کیے، راستوں میں کانٹے بچھائے، بائیکاٹ کیا، اللہ پاک یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محبوب کے راستے کو روک دیں گے، لیکن اے محبوب میں اس طرح تمہیں عرش پر بلا کر انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جن کی راہیں آسمان پہ بھی کھلی ہوں ان کی راہوں کو زمین پر کوئی نہیں روک سکتا۔ مکانو لا مکان حور و ملک، عرش و فلک کرسی، مکانو لا مکان حور و ملک، عرش و فلک کرسی تمہارے ہی لیے، یہ سب ہے سامان یا رسول اللہ، تمہارے ہی لیے یہ سب ہے سامان یا رسول اللہ۔ عظیم عرش خدا ہیں شہیدی آج کی رات، کتنا دلکش ہے سفر، کتنی حسین آج کی رات، سوئے کعبہ ہے رخ رحمت رب کعبہ، ہے زمین بوس حرم عرش بری آج کی رات۔ یہ ہے معراج مقام بشریت، لا ریب ہے بشر عرش الہی کے قریب آج کی رات، دیکھ کے دیدہ حق بین سے جمال رخ ذات، علم ہے معترف حسن یقین آج کی رات۔ بازار طائف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر پتھر برسائے گئے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے سخت دن کا کبھی سامنا پڑا؟ فرمایا ہاں، جب طائف کے بازار میں مجھے لوگوں نے ستایا اور برا سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کا سینہ کھول دیا، آسمان کی راہیں کھول دی، اور اللہ نے رسول پاک کے لیے وہ رستے کھول دیے جو کبھی بھی کسی کے لیے نہیں کھلے تھے۔ سبحان اللہ، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، عرش و ملک و ارض و سما جنت و دوزخ، اس شاہ نے ہر چیز کو دیکھا شب معراج۔ اے صلی علی بزم تدلی میں پہنچ کر اس ذات میں گم ہو گئے آقا شب معراج۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، وہ تمام معجزات و درجات جو نبیوں کو الگ الگ عطا فرمائے، وہ سب بلکہ ان سے بڑھ کر حضور کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں لکھ رہے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب سے کلام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جس میں اللہ پاک سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا، غرض کے جو سارے مراتب نبیوں کو الگ الگ ملے تھے، ہمارے آقا کو وہ ایک ہی معراج میں سب کے سب طے کرا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، طور پر کوئی چرخ پر یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی یہ دوست۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اللہ پاک نے اپنی سلطنت کا مالک بنا دی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی شان حبیب الرحمان میں، جنت کے پتے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حوروں کی آنکھوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہیں. تو معراج کروانے میں اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے. اللہ اکبر. کسی عاشق رسول نے کہا خسرو کون و مکان تاج ورے ملک عرب ام ہانی کے یہاں سوئے ہوئے آپ تھے جب عرش پہ آپ بلائے گئے معراج کی شب آئے جبریل یہ کہتے ہوئے بحسن ادب آپ پر صاحب معراج ہزاروں ہوں سلام، آپ پر عرش کے سرتاج ہزاروں ہوں سلام. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج ہونا نص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سوال یہ ہے کہ رات کو معراج کرانے میں کیا حکمت ہے؟ اب اس کی وجوہات آپ بیان کرتے ہیں. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے انبیاء کی ایک جماعت کو رات کے وقت نعمتوں سے نوازا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 76 میں فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلنے کا حکم ہوا. تو رات میں معراج کی ایک حکمت یہ ہے کہ رات کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کئی طرح کا شرف حاصل ہو. اچھا رات کو ویسی شرف حاصل ہے، مثلاً اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ رات کا وقت تھا. جن، ایک تو انسان ہے نا، دوسرے جنات ہیں. جنات رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے. صحابہ کرام نے رات میں حضور کی روشنی کو دیکھا. اچھا رات میں ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تشریف لے گئے تھے اور معراج بھی رات میں ہی کرائی گئی. اور یہ بھی علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ رات جو ہے دن پر مقدم ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی. مزید اور بھی حکمتیں آپ نے رات کی اور دن کی اس میں لکھی ہیں کہ رات کا وقت دعا کی قبولیت، مغفرت، عطا الہی کا وقت ہے. ایک وجہ یہ بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو سفر فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ رات کی سیاہی کو لازم رکھو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے. سنن ابی داود شریف حدیث نمبر 2571. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو معراج کرائی گئی. ایک وجہ یہ بیان کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اللہ کی عبادت کرتے یہاں تک کہ مبارک قدموں میں ورم آ جاتا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اکثر عبادت کرتے تھے تو اسی وجہ سے رات کو معراج سے مکرم فرمایا. ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے کا اجر بڑھ جائے، اس میں وہ داخل ہو جائے جو دن کو معائنہ کرنے کے بجائے غیب پر ایمان لائے. کبھی دن کو تو لوگ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، اب رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ میں نے سفر معراج کیا، اب وہ غیب پر ایمان لائیں نا. ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ معراج ہے وصل محبوب و محب، اور وصال کے لیے عادتاً رات ہی زیادہ بہتر مانی جاتی ہے. ایک یہ وجہ بھی بیان کی گئی کہ معراج ایک معجزہ عظیم اور سنت الہیہ یہ ہے کہ واضح معجزے کو قوم نہ مانے تو ہلاک کر دی جاتی.
تو معراج کو تشریف لے جانا اگر دن میں ہوتا یا تو سب ایمان لے آتے یا سب ہلاک کر دیے جاتے. ایمان کافروں کے مقدر میں نہیں تھا. تو میرے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو رات کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج کرائی. ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ نزول قرآن کی ابتدا رات میں ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر کی رات. اچھا، ایک وجہ یہ بیان کی گئی معراج رات کو کیوں کرائی گئی، اس کی حکمتیں ہم سن رہے ہیں کہ بادشاہ رات کو اپنے پاس خاص اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اسی کو بلاتے ہیں جو ان کے نزدیک ساری مملکت سارے رعایا میں خاص ہوتا ہے، منظور نظر ہوتا ہے. اللہ اکبر. معراج کی شب حقیقت محمدیہ اصل رنگ میں جلوہ گر تھی. کس آنکھ میں طاقت تھی کہ آپ کی حقیقت کو دیکھ سکے؟ ہاں، فرشتوں کی آنکھ تھی جو آپ کے جلوے کی متحمل ہوئی، وہ بھی حسب طاقت ہی ساتھ دے سکے. اس شب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال سورج جیسی تھی، جوں جوں چڑھتا ہے نور بڑھتا ہے. اللہ اکبر. ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند. حقیقت تو یہ کہ چاند بھی میرے نبی کے صدقے میں چاند بنا ہے نا. 14ویں کے چاند ہیں اور چاند رات کو آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو بھی رات کو آسمان پر سیر کرائی گئی. کیوں نہ ہو اس رات پہ قربان ہو جنت کا نکھار. شاہد عظمت انسان ہے معراج کی رات، مظہر مرتبہ و شان ہے معراج کی رات. حق کے دیدار کا سامان ہے معراج کی رات. فرش سے عرش بری پہ شہ بطحا پہنچے، میرے سرکار کی کیا شان ہے معراج کی رات. اللہ اکبر. اور بھی وجوہات اور حکمتیں بیان کی گئی. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دن کے وقت سواری پر سوار ہوتے، مسجد اقصیٰ جاتے، لوگ دیکھتے، پھر آزمائش کیسی ہوتی، امتحان کیسا ہوتا؟ ابو جہل اور ابو بکر کا کیسے پتہ چلتا؟ انکار کرنے والے اور تصدیق کرنے والے کی شناخت کیسے ہوتی؟ اللہ پاک نے محبوب کو رات کے وقت پردے میں سیر کرائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مخالف کون ہے، وفادار کون. اللہ تو جانتے ہی صدیق کون ہے، ابو جہل کون. اللہ اکبر. تو اس بنیاد پر اللہ پاک نے دن کے وقت لوگوں کے سامنے نہیں، رات کے وقت سیر کرائی اور اس تصدیق کرنے والوں کے لیے جنت کا اعلان فرمایا. کیوں مزین نہ ہو فردوس بری آج کی رات، کیوں مزین نہ ہو فردوس بری آج کی رات. سیر کو آتے ہیں کعبے کے امی آج کی رات. اپنے محبوب کو منہ مانگی مرادیں بخشیں، اپنے محبوب کو منہ مانگی مرادیں بخشیں. فضل ربی کی کوئی حد ہی نہیں آج کی رات. جب رات کا آدھا حصہ یا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اب اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معافی دے دوں. یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اپنی شان کے لائق اور اپنے بندوں کو بلاتا ہے. تو پتہ چلا کہ دن کے بجائے رات کا وقت زیادہ مناسب وقت ہے. اس میں اللہ پاک اپنے عام بندوں کو خاص قرب دے دیتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے لیے رات کے وقت کو منتخب فرمایا. معراج مصطفیٰ میں مسجد حرام سے، جہاں کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں جو ہے، وہاں سے زمینی معراج کا ابتدا کا سلسلہ ہوا. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پہلے مسجد حرام کو کیوں ذکر کیا گیا؟ یاد رکھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائے گی؟ فرمایا مسجد حرام. پھر سوال ہوا اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی.
پوچھا گیا دونوں کے درمیان سالوں کا کتنا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال کا فرق۔ 40 سال پہلے مسجد حرام بنی اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی۔ اور دیکھیں یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کہ اس میں بھی یہ ترتیب، دونوں مسجدوں کی جو فضیلت تاریخ میں مقدم تھی اسے پہلے ذکر کیا گیا۔ آ گئے کعبے سے تا مسجد اقصی سرکار، منعقد سارے رسولوں کا یہاں تھا دربار، کی امامت شہ والا نے بصد جاہ و وقار، ہر نبی نے شہ کونین سے کی یہ گفتار، آپ پر صاحب معراج ہزاروں ہوں سلام، آپ پر عرش کے سرتاج ہزاروں ہوں سلام۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر ہوا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضامندی اس میں ہے کہ مکہ شریف سے مدینے تک کی تمام زمین معراج کے انوار سے معمور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے معراج کا سفر شروع کیا اور پھر مسجد اقصی پہنچے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کرے ہم بھی جب نماز کا وقت آیا کرے سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آیا کریں۔ تو سفر کا آغاز بھی مسجد سے، درمیان بھی مسجد۔ تو اللہ کرے ہم مسجدوں میں آنے کے عادی بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، مسجدوں سے محبت کرنے والے بنے۔ بڑی پیاری بات کہی گئی کہ مکہ مکرمہ سے معراج ہوئی کہ جس طرح بچے کو ماں کے پیٹ میں ناف سے غذا ملتی ہے، اسی طرح روئے زمین کی ساری برکتیں کعبۃ اللہ سے ہیں، اور بیت المقدس قیامت کے دن لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ تو اس دن جتنی برکتیں لوگوں کو ملیں گی بیت المقدس سے ملیں گی۔ تو شب معراج کا آغاز کہاں ہوتا ہے؟ مکہ شریف سے، اور اس کے بعد بیت المقدس، تاکہ دنیا و آخرت کے برکات کے چشمے رسالت ان انوار سے مستفیض ہوں جو معراج میں جلوہ کرتے۔ اللہ کریم معراج مصطفیٰ کی برکتیں نصیب فرمائے، مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ۔